بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی اپنی مخلوقات میں انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے اور بہت ہی محبت کرتا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، اسلام کو قبول نہیں کیا اور جنت کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی نعمتوں اور نوازشوں سے مالا مال کر رہا ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا کہ تم میں کون مومن ہے کون کافر ہے. چاند اپنی چاندنی سے منور کرتا ہے دھرتی کو. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کون مومن ہے کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے. پھول خوشبو کو بکھیرتی ہے تو وہ یہ سوال نہیں کرتا پھول کہ کون تم میں کون سی ذات کا ہے اور کون سی مذہب کا ہے. اللہ تبارک تعالی جو بندے گنہگار ہیں، راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان سے بھی بے حد پیار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کتنا پیارا انداز ہے، بتائیے آپ. اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو، یعنی گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کون اپنے کو ستانے والے کے ساتھ، نافرمانی کرنے والے کے ساتھ، بغاوت کرنے والے دشمن کے ساتھ کون یہ انداز اپناتا ہے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، پانی، ہوا، فضا، صحت، جسم، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کا. وہ سب کچھ کھا کر پی کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جہنم کے راستے پر چلتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی کہتے ہیں کہ مایوس مت ہونا. اس سلسلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ہندا اور حضرت وحشی اب رضی اللہ عنہما ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چچازاد بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، بے پناہ آپ چاہا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود صاحبزادیاں اور آپ کے فرزند ارجمن آپ کی حیات طیبہ میں انتقال ہوا۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی۔ کسی موقع پر اتنا نہیں رویا جتنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت چاہا کرتے تھے، بہت ہی محبت کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ اکیلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا نہیں ہے، بلکہ احد کی سرزمین کے اندر ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تھی اور ذرا سی بے وسودی ہو گئی تھی۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے جنت کے فیصلے دنیا میں ہو چکے تھے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، یہ فیصلہ نازل ہو چکا تھا۔ اللہ نے انہیں ہم المفلحون کہا، یہ کامیاب ہیں، متقون کہا، یہ متقوی والے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا کہ تم نے کا کسی کا عمل ان سے ملتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ستاروں سے جیسے رہبری حاصل کی جاتی ہے، ایسے ہی میرے صحابہ سے جنت کا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سی بھول ہوئی، ایک پہاڑ کے دامن پر آقا نے انہیں کھڑایا تھا، اب ان میں اختلاف ہوا، اب تو جنگ ہو چکی ہے، اترنا چاہیے نہیں اترنا چاہیے، تو صحابہ کرام کے 2 طبقے ہو گئے۔ یہ کہنے لگا یہاں کھڑانے کا مقصد دشمن کو آنے سے روکنا ہے، اب جب جنگ ہو گئی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، اب کھڑنے کا کوئی معنی مطلب نہیں۔ یہ طبقہ کہنے لگا کہ ہمیں معنی مطلب سمجھ میں آوے نہ آوے، یہاں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جیسے ہی وہ نیچے اترے، کافرین اور اسلام مسلمان دشمن اس جگہ سے اندر آ گئے، اور پھر کچھ دیر کے لیے ان غیر مسلموں کا، کافروں کا غلبہ ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کم و بیش 70 کے آس پاس صحابہ شہید ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک وہی تھی، جنازے آتے جاتے پڑھاتے جاتے، جنازے آتے جاتے پڑھاتے جاتے۔ جنازے میں یہ ہے کہ ایک جنازہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے، اور کئی جنازے رکھ کر سینہ بسینہ، یعنی سامنے کی طرف جیسے ریل کے ڈبے ہوتے ہیں، اس طریقے سے رکھ کر اگر 60 ہو، 70 ہو، 100 ہو، جو لوگ حرم مکی گئے ہیں، حرم مدنی گئے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں کم و بیش 7، 8، 2، 4 جنازے تو ہوتے ہی ہیں، فجر میں بھی آتے ہیں، تو ہر ایک کی الگ نہیں پڑھاتے، ملا کر پڑھاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تھا، تو سب کے ساتھ پڑھاتے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک بھی وہیں رہتی۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنا روئے، آنسو بہائے، کسی اور پر نہیں۔ حالانکہ آپ کے صاحبزادے، ان کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا، ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، آپ کے دیگر رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، لیکن اتنا نہیں روئے۔ تو ان کو قتل کرنے والا
جو ویشی تھے اور ہندا تھیں، اب تو وہ ایمان لا چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کے ایمان کو قبول کیا۔ کتنا خطرناک کام انہوں نے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ پیار ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جہنم کے اندر نہ جائے، کوئی اللہ کے عذاب کا شکار نہ بنے، کوئی عذاب قبر کا شکار نہ بنے، کوئی محشر کا شکار نہ بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو عقل دیے ہیں، وہ دسترخوان میں بیٹھتا ہے، ان کا چھوٹا بچہ 2 سال کا 3 سال کا غلاظت کر دیتا ہے، استنجا کر دیتا ہے، تو کوئی بے وقوف یہ نہیں کرتا کہ پانی کے بجائے، روح افزا شربت کے بجائے اس کا استنجا استعمال کرنے لگے، اور میٹھا کھانا کھانے کے بجائے اس کا دست اور اس کی گندگی کھانے لگے۔ اللہ نے انسان کو سمجھ دی ہے کہ اپنے بھلے اور برے کو پہچان سکتا ہے۔ چوہے کو کس نے تعلیم دی کہ بلی اس کی دشمن ہے؟ کون سی اسکول ہے، کون سی کالج ہے، کون سی یونیورسٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں، فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو پہچان سکتا ہے۔ بلی کو کیسے پتا لگا کہ کتا اس کو کھا لیتا ہے؟ کتے کو کیسے پتا لگا کہ دوسرے وحشی جانور اس کو کھا لیتے ہیں؟ الذی اعطی کل شیء خلقہ فہدی، اللہ کہتے ہیں کہ سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کو اتنا علم دیا کہ وہ نفع کیا ہے پہچان سکتے ہیں، نقصان کیا ہے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ انسان سمجھ سکتا ہے کہ سورج کیوں نکل رہا ہے، کون نکال رہا ہے۔ ہمارا چولہا مٹی کے تیل کے بغیر، گیس کے بغیر، کرنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اتنا بڑا سورج جس کی تپش سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور دھرتی خشک ہو جاتی ہے، 50-55 ڈگری تک گرمی چلی جاتی ہے، کوئی تو ہوگا جو وقت پر اس کو نکالتا ہے اور وقت پر اس کو غروب کراتا ہے، کوئی تو ہوگا یہ نظام کائنات کو چلانے والا۔ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ملحد اس کو کہتے ہیں جو سرے سے خدا کا انکار کرتا ہے، مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا ہے، کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور دوسروں کو اپنا معبود اور اپنا خدا سمجھتا ہے۔ تو ملحد سے مناظرہ تھا، کمپٹیشن تھا، ہزاروں لوگ اس جو ہے کمپٹیشن میں، میدان مناظرہ میں آ گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں آنے میں جان بوجھ کر آدھا پونا گھنٹہ دیر کر دی۔ تو وہ ملحد کہنے لگا، آپ کیوں دیر سے آئے؟ آپ کو ڈر لگ رہا تھا کہ آپ ہار کر بھاگ جائیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اصل یہ ہے کہ میرے گھر اور اس جلسے کی جگہ کے درمیان ایک بڑا سمندر کا راستہ ملتا ہے، تالاب اور ندی کا راستہ ملتا ہے۔ تو وہاں میں کنارے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا، چھل گیا اور خود بخود کشتی کی شکل اپنا لی، اور میں اس میں سوار ہو گیا اور خود بخود وہ ساحل تک، کنارے تک پہنچا دیا۔ تو وہ کہنے لگا، ملحد لوگوں، میں مناظرہ جیت گیا۔ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود لکڑی کٹ جائے، کشتی بن جائے، منزل مقصود تک جہاں جانا ہے وہ کشتی چلی جائے؟ دیکھو کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری ٹکر بڑے عالم سے ہو رہی ہے، بڑے بزرگ سے ہو رہی ہے، اتنی بڑی حماقت کی بات کر رہا ہے، کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں تم ہی فیصلہ کرو کہ جب ایک درخت خود سے کٹ کر کشتی نہیں بن سکتا، اور ایک چھوٹی کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، ساحل تک نہیں پہنچ سکتی، کنارے تک نہیں پہنچ سکتی، کشتی کو چلانے والا چاہیے،
درخت کو کاٹنے والا چاہیے، لکڑیوں سے جہاز بنانے والا چاہیے، تو اب اتنی بڑی کائنات جس کے اندر یہ زمینیں ہیں، یہ آسمانیں ہیں، یہ سورج کا سسٹم ہے، یہ ستاروں کا سسٹم ہے، یہ چاند کا سسٹم ہے، کیسے ایسے ہو جاتا ہے؟ ریشم کا کیڑا پھل کھا کر، پھول کھا کر ریشم نکالتا ہے، شہد کی مکھی شہد کو نکالتی ہے، غلاظت والے کیڑے گندگی کو نکالتے ہیں۔ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے؟ وہی قوت والا اللہ ہے اور وہی قوت والا رب ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لوگوں نے سبحان اللہ کہا اور لوگ حضرت کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ گئے۔ ہاں بالکل بات صحیح ہے، ایک کشتی خود بخود جب نہیں بن سکتی، خود نہیں چل سکتی، اتنی بڑی دنیا کو چلانے والا کوئی تو ہے، سورج نکالنے والا کوئی تو ہے، سورج ڈبانے والا کوئی تو ہے، زندگی دینے والا کوئی تو ہے، موت دینے والا کوئی تو ہے، عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا، اولاد دینے والا، بانجھ بنانے والا اور صحت دینے والا، بیماری دینے والا کوئی تو ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ اتنی عقل تو دیا ہے کہ ہم پہچان سکتے ہیں، لیکن اللہ کو اپنے مخلوق سے کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجا، ہمیں بتانے کے لیے بھیجا، اور کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیا کام کرنے سے جنت ملتی ہے اور کیا کام کرنے سے جہنم ملتی ہے، اور کس سے ہم زندگی کے اندر امن اور سکون اور چین پا سکتے ہیں، اور کس سے ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی پریشان حال ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا، توریت کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، کلام پاک کو نازل فرمایا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اتقیاء کو بھیجا، صلحاء کو بھیجا، شہداء کو بھیجا، ابدال کو بھیجا، غوثوں کو بھیجا، اقطاب کو بھیجا، زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا ذرہ ذرہ، اس دھرتی کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدت کا، اللہ کی ایک ہونے کا اور اللہ کی قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا پیار دیکھیے، یہ مجلسیں اگر قائم نہ ہو، یہ دینی مجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے لوہے کی چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کا زنگ آگ دور کر دیتی ہے اور دلوں کا زنگ دینی مجلسوں سے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، اولیاء سے تعلق رکھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ وہ دل سے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، موت ہمارے آنکھوں کے سامنے بالکل قریب کھڑی ہوئی ہے، زندگی کا دھوکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، حکمران، کیسی کیسے قلعے بنے، کیسی کیسی عمارتیں بنی، یہ برج الخلیفہ، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ وائٹ ہاؤس یا سعودی کے اندر بننے والا جدہ ٹاور یا نیو سٹی، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس زمانے کے اندر نہ انٹرنیٹ تھا، نہ اس وقت الیکٹریسٹی تھی، نہ گاڑیاں تھی، نہ تو جو ہے صحیح طریقے سے تھی، نہ کرن تھی، لیکن احرام مصر جو بنایا، قلعے جو بنائے، اس کے اندر انہوں نے کیمرے کا سسٹم رکھا، واقی ٹاکی کا سسٹم رکھا۔ بیجاپور کے اندر پہاڑ کے اوپر بادشاہ کا قلعہ اور بادشاہ کے رہنے کی جگہ، وہاں سے وہ معلوم کر لے سکتا ہے کہ نیچے پہرہ دار ایک تالی مارتا تو فلاں آدمی آ رہا ہے، 2 مارتا، اس کی آواز پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر وہاں چلی جاتی تھی۔ تاج محل کا اس ترقی یافتہ دور کے اندر کوئی جواب نہ دے سکا، نہ دے سکتا ہے، کیسے اس کو تعمیر کیا۔ آپ رات کی تاریکی میں جائیں، ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے۔
دن کے اجالے میں جائیں ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے، اور جب دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اب سے 10 منٹ پہلے یہ تاج محل بن کر تیار ہوا ہے، کیونکہ ندی کے کنارے ہے، اس کی فاؤنڈیشن کے اندر ایسی لکڑی ڈالی گئی ہے کہ وہ لکڑی کو جیسے جیسے پانی پہنچتا ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور تاج محل حادثے سے محفوظ ہونے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اور اس کے جو مینارے ہیں سامنے کے ذرا سا جھکے ہوئے ہیں 2-4 ڈگری، تاکہ زلزلوں کے آنے پر یا کوئی حادثے کے آنے پر تاج محل کو زخم نہ پہنچ سکے اور اس کو نقصان نہ ہو سکے۔ تو یہ کہاں گئے بنانے والے؟ ان میں رہنے والے کہاں گئے؟ ہم 30-40 کا گھر، ہم جو ہے اپارٹمنٹ کے اندر ایک فلور لے کر کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کی شان باقی رہنے والی ہے۔ یہاں کی ہنسی میں رونا ہے، یہاں کی صحت میں بیماری ہے، یہاں کی جوانی میں بڑھاپا ہے، یہاں کی اچھائی میں کیڑا پن ہے، یہاں کے عمارتوں کے حسن میں تباہی زلزلے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین کے اندر جو ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اللہ کرم کا معاملہ کرے۔ اے میرے پروردگار، تیرے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اور ناپاک قدموں سے پاک کرنے کے لیے یہ سب جو ہے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، ان کی قربانی کو قبول فرما۔ 1000 کے قریب دودھ پیتے بچے، گوشت کے بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ہماری ہمدردیاں ہونا تو یہ چاہیے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ کر آپ افطاری سحری میں دعا کرے، اللہ اسرائیل کو جو اسلام مسلمان بیت المقدس کا دشمن ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے، اب تک جتنے عذابات آئے قوموں پر سب ملا کر عذاب ان پر مسلط کر کر اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو صفحہ ہستی سے اجاڑ دے۔ اے میرے پروردگار، جو تیری راہ کے اندر اور جو قبلہ ہے، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ 4 رکعت نماز میں 2 رکعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل کی تمنا تھی، خواہش تھی اللہ کے کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب زیارتیں ہوتی ہیں تو ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد القبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ کچھ بیوقوف لوگ قبلے کی طرف پیٹ کر کر بیت المقدس والے قبلے کی سمت جو انہوں نے نشانی بنائی تھی اس طرف منہ کر نماز پڑھنے لگے تھے۔ تو اہل عرب توحید کے مت والے ہیں، وہ اگرچہ کے گنہگار ہیں اور شریعت کے حدود سے بہت تجاوز کر لیتے ہیں سیاسی معاملات کے اندر، لیکن توحید کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، تو انہوں نے اس کی نشانی کو ختم کر دیا۔ اور معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبر وہاں پر حاضر ہوئے، نبی آئے، رسول آئے اور محراب خالی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی امامت فرمائے۔ تو مسلمانوں کا قبلہ بھی اور پھر مسلمانوں کے جو ہے تعلقات جذبات اس سے وابستہ ہے۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت چلتی ہے، اس کی مرضی کو کون پہچان سکتا ہے، اس کی قدرت کو کون جان سکتا ہے۔ میں نے شاید بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی سے صبح صادق کے روشنی کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ روشنی سے رات کی تاریکی کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں مختصر کہہ کر بات آگے بڑھاتا ہوں، آپ نے شاید سنا ہے، وہ چونکہ دوسری جگہ بھی مستورات کا بیان ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں سنایا ہوں۔ یہاں جب کشتی میں جا رہے تھے، کشتی ڈگمگانے لگی تو ایک پردیسی مسافر کو کشتی کے لوگوں نے کہا کہ تمہارا سامان ہم جو ہے سمندر میں ڈال دیں گے،
اس نے کہا کہ جب سارے لوگ جا رہے ہیں تو سب کا سامان ڈالا جانا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کر. اب وہ لوگ گنڈا صفت کے آدمی مغرور متکبر قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے مانا نہیں. کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا سامان بھی جائے گا اور تم کو بھی ڈال دیا جائے گا. تو جب نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ عدل سے انصاف سے کام لو تو پھر انہوں نے مانا نہیں تو اس کا سارا سامان تجارت کا اور گھر بار کا سمندر میں ڈال دیا. اب یہ چیخنے چلانے لگا تو اس کے بھی ہاتھ پیر باندھ کر سمندر کے اندر ڈال دیے. جب وہ آدمی تاجر سمندر میں گرا اور سامان گیا تو ہمیں موت کا نقشہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کسی مگر مچھ کا نوالا بن جائے گا اور کسی بیل مچھلی کا نوالا بن جائے گا, کسی سمندری جنگلی درندے کا نوالا. موت کا منظر آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا. اور جو لوگ جا رہے تھے جب اس کا سامان پھٹ گیا کشتی سے تو کشتی بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی اور پانی کے لہروں میں جانے کے لائق بن گئی. یہ زندگی نظر آ رہی تھی اور وہ تاجر جو سمندر میں کودا وہ موت نظر آ رہی تھے. تو چنانچہ یہ زندگی گئی آگے تو ایک بڑا جانور اس کو نگل لیا اور یہ جو موت کے منہ میں تھا تھپیڑوں نے کسی طریقے سے اس کو ساحل تک پہنچا دیا اور دریا کے کنارے تک پہنچا دیا. اس کی موت کے اندر اللہ نے زندگی پیدا کر دی اور ان کی زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو پیدا کر دیا. اللہ امیروں کو فقیری دے دیتا ہے, فقیروں کو مالدار کر دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ صحت مندی کے اندر بیماری کے نقشے دکھاتا ہے اور بیماری کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ صحت کے نقشے دکھاتا ہے. ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے, حدیث سے نہیں جڑیں گے, دھکے کھاتے رہیں گے اور دنیا کی چیزوں سے عبرت نہیں حاصل کریں گے. فلسطین میں جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ان کے ساتھ, ان کے مکانوں کے ساتھ, ان کی خواتین کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے بھی بڑے ارمانوں کے ساتھ گھر بنایا ہوگا, گھر کو سجایا ہوگا, بیٹی کو ودا کیا ہوگا, بیٹی اپنی ماں کے گھر ڈلیوری کے لیے آئی ہوگی, لیکن وہ جو سجایا مکان تھا, بلڈنگیں تھے, وہ انبار بن گئے, وہ ڈھیر بن گئے, وہ پتھروں اور جو ہے لوہے کے ٹکڑوں کا ذخیرہ بن گئے. کیا ہمارے ساتھ وہ معاملہ پیش نہیں آئے گا؟ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا کہ جو مکان اپنا سمجھ رہے تھے وہ مکان ان کے لیے موت کا ذریعہ بن گیا, شہادت کا ذریعہ بن گیا. جس بچے کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا, تاجر ہوگا, عالم ہوگا, حافظ ہوگا, قاضی ہوگا, مجاہد ہوگا, غازی ہوگا, ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, آج ان کے خواب چکنا چور ہو گئے. کیا ہمارے مکان ہمیں ساتھ دیں گے, موت کو آنے سے روکیں گے؟ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کا زلزلہ برپا کریں گے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگوں ڈرو اس قیامت سے جس کا جھٹکا زمین کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے. اس وقت کہا کہ تم لوگ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو اپنے سے الگ کر دے گی. وہ بچہ رینگتا ہوا ماں کی طرف جائے گا تو وہ ماں کہے گی دودھ پلانے والی, میں تو قیامت کے جھٹکے سے پریشان ہوں, تجھے غذا کی پڑی ہے اور تجھے دودھ کی پڑی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بلڈنگوں کو گرا کر, ان کو شہادت کا جام پلا کر, ان کو جنت کے اندر پہنچا کر دنیا والوں کو چوکنا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نہ بلڈنگیں کام آنے کی, نہ دولت کام آنے کا, نہ کارخانے کام آنے کے, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کام آنے کی. بچہ بھی اللہ کی قدرت کے دائرے میں آ جاتا ہے, بڑا بھی, بوڑھا بھی, امیر بھی, غریب بھی, ذاتی مکان رکھنے والا بھی, کرائے کا مکان رکھنے والا بھی. ہمارے اور آپ کی طرح وہ عورتوں نے بھی الماریوں کے اندر ٹھوس ٹھوس کر کپڑے رکھے ہوئے ہوں گے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مردے کو رکھنے جگہ نہیں ہے. قبروں کے اندر, قبرستانوں کے اندر
دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے. آئس کی فیکٹری کے اندر، سلووں کے اندر اور برف کے تودوں کے اندر مردوں کو رکھا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد کے اندر کفن دستیاب نہیں ہو رہا ہے، کفن کا کپڑا نہیں مل رہا ہے. وہ نقشہ پیش ہو رہا ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ سر کو ڈھانکا جاتا ہے، پیر کھلے رہ جاتے ہیں، پیر کو ڈھانکا جاتا ہے، سر کھلے رہ جاتے ہیں. کیا اللہ کی ہم پر نہیں چلتی؟ کیا وہ زلزلہ اللہ یہاں بپا نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ ملک الموت کو بھیج کر ہماری روح کو قبض نہیں کر سکتا؟ کیا ہم آزاد منش ہیں؟ ہم نماز چھوڑ کر عزت کو پالیں گے، سنتوں کو چھوڑ کر ہم سرخ رو ہو جائیں گے؟ ہمارے مکان کیا زلزلوں کا شکار نہیں ہوں گے، سیلاب کا شکار نہیں ہوں گے، طوفان کا شکار نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دلوں کو مسمار کر دیا. آج وہ تلو دیوار کے اندر سیمنٹ کا اور ریت کا دارا نہیں لگاتے تھے، اس کے اندر دال اور ورجینل گھی، خدا جانے کیا کیا مسالے لگاتے تھے کہ وہ ہزاروں سال تک وہ کھڑے رہتے ہیں. لیکن آج وہاں زنا کے اڈے بن چکے ہیں، آج وہاں خنزیر اور کتے چل رہے ہیں، آج وہاں شراب پی جا رہی ہے، بدکاری کی جا رہی ہے. ہمارے مکانوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دکانوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اللہ کا قرآن برحق نہیں ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین کو اللہ جھٹکا دے گا اور زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی. وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا اے زمین تو نے بڑے بڑے بوجھوں کو برداشت کیا، بڑے بڑے کارخانوں کو برداشت کیا، بڑی بڑی طاقتوں کو برداشت کیا، بڑے بڑے پہاڑ تیرے اندر گڑے ہوئے ہیں. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو زبان دے دیں گے اور اس کی وہ نیوز بیان کرے گی بأن ربك اوحى لها. کیا رب کو بھلا چکے ہو جس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، بارش لاتا ہے، خشکی لاتا ہے، کھیتی کو لاتا ہے، کھیتی کو تباہ کرتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، مرد پیدا کرتا ہے، عورتوں کو پیدا کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ امیر بناتا ہے، غریب بناتا ہے، بیماری دیتا ہے، صحت دیتا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا. جو بھی ہو میری ماں اور بہنیں، وہ مظلوم ہیں اور ان کا کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، لیکن گھروں کا ڈھیر ہم کو نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. احرام مصر کیا نہیں کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے میرے جو ہے دامن میں دفن ہے؟ کیا تاج محل نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے اندر بنانے والا شاہ جہاں اور اس کی بیوی ممتاز محل مدفون ہے؟ تاج محل کا حسن اس کے جو ہے تہخانے میں جا کر دیکھو اور شاہ جہاں سے پوچھو کیا سنگ مرمر تجھے بچا لیا؟ کیا تاج کا تاج پوشی تجھے بچا لیا؟ میری ماں اور بہنیں، یہ دھوکے کا گھر ہے. بنانے والے نے کہہ دیا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. یہاں ہنستے کھیلتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے، یہاں عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، یہاں کی امیری میں غریبی ہے، یہاں کی صحت میں بیماری ہے. دیکھتے دیکھتے بال پک جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں چشمہ لگ جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے. گھروں کے سامنے ریت کا انبار لگا ہوا ہے، کھمبے ڈالنے کے لیے، پلر چڑھانے کے لیے لوہے کی کھمبیاں لگی ہوئی ہیں. یہاں جے دیوا ہاسپٹل ہے، یہاں بڑی بڑی جو ہے حرکت قلب ہارٹ کی ہاسپٹلیں ہیں. وہ کیا امیر نہیں تھے؟ وہ کیا مال والے نہیں تھے؟ کیا وہ دولت والے نہیں تھے؟ کیا ان کی دولت نے ان کو ہارٹ سے بچا لیا؟ کیا ان کے مال نے، کیا ان کے اپارٹمنٹ نے ان کو تباہ برباد ہونے سے بچا لیا؟ کیا کوئی بادشاہ باقی ہے؟ کیا کوئی وزیر باقی ہے؟ کیا کوئی طاقت والا باقی ہے؟ کیا کوئی قوت والا یا کمزور دل والا باقی ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا آرڈر چلتا ہے. وہ بے وقوف ہے جو دنیا میں جی لگاتا ہے، وہ بے وقوف ہے جو دنیا کے خاطر اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے. یہ قبرستان کی خاموشیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں
یہ حسینوں اور یہ شہزادیوں کے قمر کہہ رہے ہیں کہ ہم جب نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، تو عرق گلاب سے، عرق چمیلی سے اور پھولوں کے رس سے اور پھولوں کے عرق سے ہم غسل کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ، ان کے محلوں کے اندر غسل خانے ایک تالاب کی طرح ہوتے تھے، اور وہاں کی رانیاں اس تالاب کے اندر وہ دودھ بھی نہاتی تھی، وہ پھولوں کے عرق سے بھی نہاتی تھی، وہ عرق گلاب کے اندر بھی ڈوبا کرتی تھی۔ کہاں ڈوبنے والے کہاں چلے گئے؟ آج ان کی قبر کے اندر ان کی ہڈیوں کی نشانی نہیں ہے، ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو چکا ہے۔ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ بچپنا جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، یہ جوانی بڑھاپے میں قدم رکھ رہی ہے، یہ زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ کپڑے اتر جائیں گے، یہ زیورات اتر جائیں گے، یہ پیٹ کے دانے، یہ پیٹ کے اندر کھایا ہوا ناشتہ دوپہر کو پیٹ دبا دبا کر آگے پیچھے کے سوراخوں سے نکال لیا جائے گا۔ یہ کپڑوں کو نکال کر عزت کے خاطر سفید چندی کے اندر لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ 10 کروڑ کی امپورٹڈ کار آج بیکار ہے۔ مسجد کا وہ جنازہ جو المونیم کا ہوتا ہے، چندے سے رکھ لیا گیا، اس کے اندر سوار ہو کر آج سواری جا رہی ہے۔ کہاں گئی ان کا اپائنٹمنٹ؟ کہاں گئی ان کی دولت؟ کہاں گیا ان کا بیلنس؟ کہاں گئے 10-20 کروڑ کی جو ہے امپورٹڈ گاڑی؟ کہاں گئے وہ خدام اور کہاں گئے وہ نوکر جو اپنے چلنے بیٹھنے پر زندہ باد مردہ باد کہا کرتے تھے؟ میری ماں اور بہنیں، الکیس من دان نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے جو ہے اپنی موت کو پہچانا، اپنی آخرت کو پہچانا۔ بے وقوف وہ ہے جس نے دنیا کے خاطر اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھا۔ کیسا عبد الدینار و کیسا عبد الدرہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہو جائے دینار کا بندہ، تباہ ہو جائے درہم کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر سکون ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے چلنے کے اندر راحت ہے۔ یہ بغیر انجیکشن لیے کے، بغیر دوائی لیے کے یہ سکون کی نیند سوتے ہیں، یہ آرام کی اور چین کی نیند سکون سوتے ہیں۔ اللہ پر یقین، اللہ کے باتوں پر یقین ہماری زندگی کے اندر امن لاتا ہے، ہماری زندگی کے اندر سکون لاتا ہے۔ ماں باپ کے تقوی کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے، ماں باپ کے جو ہے گناہوں کا اثر ان کی اولاد پر پڑتا ہے۔ ماں 24 گھنٹے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئینے میں کھڑے ہو کر اب بنتی ہے، سنورتی ہے، اور اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنے جو ہے کسی کلاس میٹ کو یا اپنے کسی عاشق سے رابطہ قائم کرتی ہے۔ بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، بچے دنیا دار ہو جاتے ہیں، بچیاں بھی فیشن اپنانے والی ہو جاتی ہیں۔ ماں اللہ کا قرآن اٹھاتی ہے، اذان کا اکرام کرتی ہے، احترام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر مسلح کی طرح ایک کپڑے کو بچھا کر، ایک لکڑی کے ٹکڑے کو رکھ کر ماں کے یاسین کے پڑھنے کو دیکھ کر وہ بھی ڈھلنے لگتا ہے۔ اس کے ڈھلنے سے اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ گھر کو ہوم تھیٹر بنانے سے، میوزک کو چلانے سے، گانوں کے بجانے سے گھر میں سکون نہیں آتا، تلاوت سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان کا سناٹا قبرستان کے لیے ہے، قبرستان کی وحشت وہ قبرستان کے لیے ہے۔ ذکر سے آباد کرو، قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، نماز سے آباد کرو، دین کی دعوت و تبلیغ سے اپنے گھروں کو آباد کرو، اور نماز کی روشنی سے آباد کرو۔ میری ماں اور بہنیں، اور جب یہ یقین بیٹھ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بڑی سی بڑی قربانی دینا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاف ماحول نہیں مل رہا ہے، ہماری ساس ایسی ہے، ہماری ننند ایسی ہے، ہماری بھاوج ایسی ہے، ہمارا بھائی ایسا ہے، ہمارا بیٹا ایسا ہے، ہمارا خامن ایسا ہے، کیا کروں، ہماری نصیب ٹوٹ گئی۔ میری ماں اور بہنیں، جب قیامت کے دن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے سامنا ہوگا، کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے فرعون سے بڑا کوئی غدار نہیں تھا،
کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، بڑے بڑے آئے، بہت کم نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ فرعون اپنے آپ کے اندر کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ کائنات میں اس سے بدتر اس وقت کوئی انسان نہیں تھا۔ کائنات میں لاکھوں ابو جہل ہوئے، لاکھوں نمرود ہوئے، اور لاکھوں ابو لہب ہوئے، ابو جہل ہوئے، لیکن فرعون جیسا کٹر ظالم بہت کم جو ہے دنیا کے اندر آئے۔ ایسی ماحول میں رہنے والی حضرت آسیہ، اس کے بیڈ روم کے اندر ایمان چلا گیا، اسلام چلا گیا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کو میک اپ کرنے کے لیے ایک خادمہ تھی، وہ مشاطہ اس کو کہا جاتا تھا، وہ بالوں کے اندر ہیرے جواہرات کو پرویا کرتی تھی، اور حضرت آسیہ جو کپڑے پہنا کرتی تھی وہ کروڑوں روپے کے ہوتے، اس کے اندر ہیرے جواہرات اور قیمتی موتی جڑے ہوئے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کنگا نیچے گرا، اور تو اس وقت ان کے جو مشاطہ کی میک اپ کرنے والی تھی، ان کی زبان سے نکل گیا اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت آسیہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی بیٹی کیا کر رہی ہو، کس کا نام لے رہی ہو؟ میرا مرد وقت کی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، تم نے کیسے کسی اور اللہ کا نام لے لیا، پروردگار کا نام لے لیا؟ تو تب انہوں نے صاف کہہ دیا مشک چھپانے سے چھپ نہیں سکتا، خوشبو چھپانے سے چھپ نہیں سکتی، وہ پھوٹ پھوٹ کر فضا میں بکھیر کر مشک کہتا ہے کہ میں خوشبو والا ہوں، عطر کہتا ہے کہ میں خوشبو والا ہوں، پھول کہتا ہے میں خوشبو والا ہوں۔ ایمان جسم کے اندر رہے، اعضاء سے ایمان جھلکتا ہے، آنکھیں حیا والی بن جاتی ہیں، پیر جنت کو جانے والے بن جاتے ہیں، ہاتھ خدمت خلق کرنے والے بن جاتے ہیں، زبان اللہ کے ذکر والی، اللہ کا شکر ادا کرنے والی، توبہ کرنے والی، تلاوت کرنے والی بن جاتی ہے۔ یہ چھپ نہیں سکتا ایمان۔ چنانچہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہوں، اور ان کے اللہ پر ایمان، ہمارے اللہ پر ہمارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ جب فرعون کو پتا لگا، اس مشاطہ کو جو خدمت گزار عورت تھی، اس کی چٹیاں پکڑ کر اسے دربار میں کھینچ لے آیا۔ تیری یہ ہمت کہ تم میرے دربار میں رہ کر، میں تو ہزاروں مرد بچوں کو قتل کروا رہا ہوں تاکہ کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکے۔ کاہنوں نے کہہ دیا کہ ایک لڑکا تمہارے تخت کو الٹ پلٹ کر دے گا، تمہاری فرعونیت کو، تمہارے جھوٹے خدائی کے دعوے کو پیروں تلے رونگ دے گا۔ تو وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو مارتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کشتی اس کے اندر بند صندوق کے اندر آئے اور کسی طریقے سے محل میں داخل ہو گئے۔ خیر بڑی لمبی وہ داستان ہے۔ تو مشاطہ کو کہنے لگا اگر تو عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، عافیت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو توبہ کر لے اور مجھے سجدہ کر اور مجھے خدا سمجھ۔ اس نے کہا اے فرعون تو جو چاہے کر لے۔ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو باطل پرست مردوں سے ٹکر لینے کی طاقت بنتی ہے، حرام کے نوالوں سے ٹکر لینے کی طاقت بنتی ہے، کفر و شرک کے کمپموں سے اور ایوانوں سے ٹکر دینے کی طاقت بن جاتی ہے۔ بچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، مکڑی بھی ہاتھی بن جاتی ہے، چونٹی بھی پہاڑ بن جاتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت، یہ اسلام کی طاقت جب آتی ہے تو کوئی چیز نظر آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی سوائے اللہ کی طاقت و قوت کے، اللہ کی قدرت کے۔ جہان میں، زمین و آسمان میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ معمولی غریب گھرانے کی خادمہ، اس نے کہا فرعون تو جو چاہے کر لے، میں ایمان و اسلام سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ فرعون نے کہا ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ بچہ جب رات کے 1:30-2 بجے سر کے درد سے روتا ہے، بیماری سے روتا ہے، تو ماں سر دباتی ہے، پیر دابتی ہے اور کہتی ہے دل جلوے اللہ اس کا درد چاہے مجھے دے دے، میرے بچے کو سکون دے دے، میرے بچے کو راحت دے دے۔ ایسا فلسطین کی سرزمین کے اندر کتنی ماؤں نے خون کے آنسو بہائے ہوں گے، کتنی ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے جنازے تیار کیے ہوں گے، کتنی مائیں جو بچوں کو کھلونا دیا کرتی تھی، آج
وہ چھوٹے جنازے کے اندر اپنے بچے کو سپرد کرتے ہوئے خون آلود کفن میں لپیٹ کر اس کے حوالے کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کا دریا بہ رہا ہے، موتیاں نکل رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں معاف کر دینا، ہم دنیا کا کوئی کھلونا دے نہیں پائے اور دنیا کی کوئی گڑیا اور دنیا کی کوئی جو ہے کھیلنے کی چیز دینے نہیں پائے، جا جنت میں ہم ملیں گے، حوض کوثر پر ہم ملیں گے، میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ملیں گے۔ ایسی حالتیں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے ماں کی مامتا مشہور ہے، باپ کی محبت مشہور نہیں۔ باپ محبت بھی کرتا ہے تو پھر جو ہے غصہ بھی کرتا ہے، ماں مامتا نشاور کرتی ہے، مامتا شفقت کی چادر میں اپنی اولاد کو لپیٹتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں حادثے کا شکار ہو جاؤں لیکن میرا بچہ بچ جائے، دیوار کس پر میرے پر گر جائے یہ بچ جائے۔ ایک جو ہے گلاس پانی ہے، زندگی کا آب حیات ہے، اسے بچہ پیے تو بھی بچ سکتا ہے، ماں پیے تو بھی ماں بچ سکتی ہے۔ ماں کہے گی بچے کو پلا دو، میں اللہ سے ملنے چلی جاؤں گی۔ وہ مامتا رکھنے والی ماں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت کر لیتی ہے، بچوں کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بڑی بیٹی کو اس نے خوب آگ جلایا اور اس کے اندر کڑائی کو رکھا اور تیل کو رکھا اور کہا کہ دیکھ، اس کی چٹیا اس کے بالوں کو پکڑ کر یہ مردود و ملعون یہ جلات اٹھایا اور مشاطہ سے کہا کہ دیکھ، اگر تو ایمان سے باز نہیں آتی، مجھے خدا نہیں مانتی، میں تیری بیٹی کو اس کے اندر کباب بنا کر رکھ دوں گا، جل کر بن کر راکھ ہو جائے گی۔ کہا تو جو چاہے کر لے۔ بیٹی کو تیل کے اندر ڈال دیا، آن کے اندر۔ ایک تو یہ تھا طریقہ کہ سولی پر لٹکا دیتا، ایک طریقہ یہ تھا کہ گلا کاٹ دیتا، لیکن کھول سے تیل کی جو اذیت ہے اس کو دکھانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ دوسری بچی تھی، پھر اس کو اٹھایا، دیکھ ابھی تیرے پاس ٹائم ہے، انہوں نے نہیں مانا تو پھر اس کو بھی ڈال دیا۔ چربر ہو کر بچی جو ہے جل گئی اور خاک ہو گئی اور گھوم گئی۔ میری ماں اور بہنیں جو ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والی ماں آج اس حالت میں دیکھ رہی ہے، اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ اب تیسرا نمبر تھا دودھ پیتی بچی کا، ذرا سا دل کے اندر تردد ہوا، اے اللہ یہ بڑی بچیاں تھیں اور یہ آن کی آن میں جنت میں چلی گئی، شہادت کا پیالہ انہوں نے پی لیا۔ اے پروردگار عالم، یہ معصوم بچی دودھ کے قطروں پر زندہ ہے اور یہ میری جان ہے، یہ میرے جسم کی حرارت ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، یہ میرے آنکھوں کا نور ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ دونوں بچیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تمثیل اور اس کی شکل کے اندر جنتی 2 بچیوں کو سامنے کیا اور کہنے لگی ماں ایک چوٹی کے کاٹنے کے برابر بھی ہمیں تکلیف دے گی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور فرمایا کہ چوٹی کاٹنے پر بھی شاید ہو سکے تکلیف ہو۔ ان 2 بیٹیوں نے کہا اماں گھبراتی کیوں ہو، ہمیں چوٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ ظالم، یہ جلاد، یہ خونخوار بھیڑیا اس بچی کو سینے سے نکالتا ہے، گود سے چھینتا ہے اور پھر اس کو آگ کے حوالے تیل کے کڑی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وہ مشاطہ نے کہا فرعون تو سمجھتا ہے کہ میرا ایمان ڈگمگا گیا اور میرا ایمان کمزور ہو گیا، میری 100 بیٹیاں ہوتی اب اس طریقے سے کیا جاتا تو میں اس کے لیے برداشت کر لیتی اور فخر سمجھتی، پھر اس کے بعد اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ جب اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے یہ، اس کا دھرم جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کر دیا۔ کام والی کری، چلو باہر کی عورت ہے، آئی خدمت کر کر چلی گئی، میک اپ کا سامان لا کر جو ہے میک اپ کر کر چلی گئی، یہ تو بٹ میں رہنے والی اور خاص فرعون کی مصاحبہ، فرعون کے ساتھ رہنے والی۔ آج کہتے ہیں نا کہ ماحول نہیں ہے، کائنات کے اندر فرعون کے دربار سے کوئی خطرناک ماحول تھا کیا؟ دنیا کے اندر اس سے گندا کوئی ماحول تھا؟ اس ماحول کے اندر
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا فرعون تو جو چاہے کر لے، میں جو ہے تیری بات ماننے کی نہیں۔ تو اس نے کپڑے اتروائے، ہاتھوں کے اندر 3 نیک اس نے ٹھوسے۔ دنیا میں سب سے پہلے سولی دینے والا، پھانسی دینے والا یہی فرعون تھا جس نے اپنی بیگم کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کمرے کے اندر سانپوں کو رکھا، بچھوؤں کو رکھا، کتوں کو رکھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھوکے کتے، یہ سانپ، یہ بچھو اس کو زندگی کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ سانپ ڈستا ہے اللہ کے حکم سے، کتا بھوکتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکموں کے تابع ہے۔ اذان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، دین کی بات سن سکتے ہیں۔ تو چنانچہ جب دروازوں کو کھول کر دیکھا گیا، یہ کتے سہم گئے، یہ جانور اور یہ سانپ، یہ بچھو، انہوں نے کنارہ پکڑ لیا۔ حضرت عبدس، حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جیل کے اندر ڈال دیا تھا انگریزوں نے۔ یہ مجاہد آزادی تھے، یہ وقت کے قطب تھے، یہ وقت کے ولی تھے، دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث تھے، بخاری شریف پڑھانے والے تھے۔ اپنے لوگوں نے مخبری کر کر حضرت کو گرفتار کروا دیا۔ مالٹا کی جیل کے اندر استاد و شاگرد ایک سیل کے اندر تھے۔ حضرت مدنی نبر اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جب دیکھا انگریز کہ ان کو موسم برباد نہیں، بہت وہاں پر سردی ہوتی تھی، -ڈگری کی وہاں جو ہے سردی ہوتی تھی۔ چنانچہ جب انگریز نے دیکھا کہ صاحب یہ سردی سے ٹھٹر کر نہیں مر رہا ہے بڈھا، اور غذاؤں کی تکلیف سے، ماحول کی تکلیف سے، موسم کی اذیت سے نہیں مر رہا ہے، انہوں نے ایک اژدھا آہستہ سے رات کے اندر چھوڑ دیا۔ وہ اژدھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، کہا کہ حضرت جی ہمارے سیل کے اندر، ہمارے کمرے کے اندر اژدھا آ گیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے مچھر کے کاٹنے سے انسان بچ سکتا ہے، چاہے اللہ شیر کو انسان کا غلام اللہ بنا سکتا ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا امر ہے، اور اسی کا آرڈر چلتا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے وضو کیا، اور وضو کر کر تہجد کا وقت تھا، اللہ 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 ذکر کرنے لگے، تو اس کو بھی اللہ کے نام کا ذکر مدہوش کر دیا، بے ہوش کر دیا، اور وہ اپنا فن لے کر اللہ اللہ کے آواز پر زمین کو مارنے لگا۔ اور جب انہوں نے تیز کر دیا اللہ اللہ، تو انہیں بھی زور سے جو ہے زمین کو مارنے لگا، حتیٰ کہ پٹک پٹک کر وہ اللہ کے نام کی لذت پر، اللہ کے نام کی مٹھاس پر وہ قربان ہو گیا۔ صبح میں جب گنتی ہوتی ہے تو یہ انگریز جیل لاکب کے پاس آئے، انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ اب پانی غسل کا تیار رکھنا چاہیے، کفن کا کپڑا تیار رکھنا چاہیے، جو دیکھا تو سانپ مرا ہوا تھا اور یہ دونوں زندہ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے راحت پہنچانا چاہے راحت پہنچاتے ہیں، اور تکلیف پہنچانا چاہے اللہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے جو ہے فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں، فرعونیت کے ماحول کے اندر انہوں نے دین کو قبول کیا۔ کپڑا نکالنا کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے، آدمی کو مار دے، قتل کر کر ٹکڑے کر دے، اتنا برا نہیں لگتا جتنا کہ باحیا عورت کے جسم سے کپڑے ہٹانے پر برا لگتا ہے۔ ہاتھوں پر تیر ٹوکے گئے، اور سر کے اندر بڑا میخ اور سبل کی طرح ٹھوکا گیا، پیروں کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے فرعون یہ سمجھ رہا تھا، اس کی آنکھوں پر عقل پر اللہ تعالیٰ نے مٹی ڈال دی، وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ زندہ ہیں اور ان کے پیروں پر ہاتھوں پر تیر ٹھوکی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، جیسے آپریشن کے موقع پر بے ہوش کر دیا جاتا ہے، انستھیسیا دے دیا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ نے ان کو دے دیا۔ اور اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتے ہیں ان کو چونٹی کاٹنے کے اتنا بھی درد نہیں ہوتا، لیکن فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بیگم ذلیل ہو رہی ہے، تکلیف اٹھا رہی ہے۔ ہاں، جب اس کے منڈی کو اس کے بیڈ روم کی طرف اور فرعون کے محل کی طرف کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکلیفیں ایک صنف نازک، ایک کمزور عورت پر آ کر اس کا
ایمان ڈگمگا جائے. میرے مولا میری جو ہے ایمان کی حفاظت فرما اور جنت میں اس محل کے عوض مجھے گھر نصیب فرما. وضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ نے جنت کے جو خادم ہیں واچمین ہیں رضوان ان کو کہا کہ ان کے اور حضرت آسیہ کے درمیان پردوں کو ہٹا دو. پردوں کو ہٹایا گیا. حضرت آسیہ نے اپنے محل کو دیکھا اور جب محل کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے ملک الموت نے ان کی روح کو نکال لیا. ماحول فرعونیت کا رہ کر ایمان کی پہاڑ بنی رہی. ثابت قدمی انہوں نے جو ہے اس کا مظاہرہ کیا. آج کا ماحول کیا ماحول ہے؟ نماز پڑھیں گے خوشی ہوگی، ہاں تانے والے دو چار تانا دیں گے. ماحول کو جو ہے غلط کہنا اور ماحول کو کہنا کہ دین پر عمل کرنے کا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. فرعون کے محل میں رہ کر حضرت آسیہ نے وہ کام انجام دیا اور کہا کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین مرد جو تھا اس کی زوجیت میں، اس کے نکاح میں، اس کی شادی میں میں تھی. اے اللہ اب کائنات کے بہترین مرد سے جنت میں میرا نکاح کر دے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ تو میرے سوکن کو سلام پہنچا، تمہارے سوکن کو سلام پہنچا دینا. بڑی گھبرائی، کہا کہ ایک ہی تو بیوی میں ہوں اور جو ہے وہاں سوکن کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ حضرت آسیہ کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو جمع کر کر اللہ تبارک تعالیٰ میرا نکاح حضرت آسیہ سے فرمائیں گے. دنیا میں برے آدمی کی نکاح میں رہ کر قربانی دی، جنت میں اللہ نے سب سے اعلیٰ میرے آقا سے بڑھ کر کون افضل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سے بڑھ کر کون حسین ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سے بڑھ کر کون عظمت والا ہو سکتا ہے؟ سب سے برے آدمی کے ماحول میں رہ کر جنت کے مزے انہوں نے لیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جا رہے تھے. وہاں دیکھا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کیا جنت آ گئی؟ کیا ہم لوگ جنت کے قریب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشاطہ جو حضرت آسیہ کا میک اپ کیا کرتی تھی اس کی قبر یہاں ہے. ہزاروں سال کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قبر سے مہک کو نکال رہے ہیں، خوشبو کو نکال رہے ہیں. میری ماں اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ امن و سکون دینا چاہے ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہے ابابیل سے ابرہا کے لشکر کو برباد کر سکتا ہے، لگن پچھر سے نمرود کو تباہ برباد کر سکتا ہے. اور فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کو جیتے جاگتے جنت کی خوشبو سنگا سکتا ہے. اب مرضی آپ کی کون سے طریقے پر چلیں گے، کون سے راستے پر چلیں گے. دیکھو آدمی ایئرپورٹ جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، وقت سے پہلے چلا جاتا ہے. یہاں اللہ کے دین کی باتیں، آخرت کی باتیں اور دنیا کی بے ثباتی کی باتیں اور یہاں دنیا کے بدول ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، نماز کی توفیق ہوتی ہے اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. یہ دنیا راس کل خطیہ کہا گیا کہ دنیا کی محبت ہر جو ہے گناہ کی جڑ ہے. اس میں فیشن کے کپڑے پہننے کو جی چاہتا ہے، برتھ ڈے منانے کو جی چاہتا ہے، قیمتی گاڑیوں پر پھرنے کو جی چاہتا ہے اور سیر و تفریح کے اڈوں میں جانے کو جی چاہتا ہے. نماز کا کوئی خیال نہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے، آخرت کی عظمت پیدا فرمائے. اے پروردگار عالم، اسلام مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے. مساجد کے دشمن ہیں، حرمین کے دشمن ہیں، علماء حقانی ربانی جو نبی کے خلفاء جانشین ہیں ان کے دشمن ہیں. اے اللہ ان کو تباہ و غارت کر دے. یقیناً اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں. ہم نے تیری نعمتیں کھا کر تیری نافرمانی کی، تیری زمین پر رہ کر
تیرے آسمان کے نیچے رہ کر ہم نے دوسروں کی تعریف کی. تو نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا، حدیث کے ذریعے سے سمجھایا، نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا، رسولوں کے ذریعے سے سمجھایا، تیری قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے سمجھایا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، تو نے کہا کہ میری مخلوق کے اندر میری نشانیاں ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کریں گے. بچہ موبائل دیکھتا ہے، بیگم موبائل کا استعمال زیادہ کرتی ہے تو خامن موبائل کو چھین لیتا ہے، باپ ماں بچے سے موبائل کو چھین لیتے ہیں. اے اللہ تو نے آنکھیں دی تیری قدرت کے نظاروں کے لیے، غیروں کو دیکھ کر اپنے ان آنکھوں کو گنہگار بنایا، اپنے جسم کو گنہگار بنایا. مولا کریم ہمارے گناہوں کی سزا دوسرے مسلمانوں کو لا دے، ہمیں معاف کر، امت مسلمہ کو معاف فرما. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یہاں مجلس کی زینت جو ہے بڑھانے والے بھائی عمر، بڑا دکھ ہوا سن کر کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، دیوا ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں. ان کی گھرانے کی کئی خواتین قربانیاں دے کر آتی ہیں. اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جلد 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 ان کو ڈسچارج کر دے اور گھر کی رونقیں بڑھا دے. اللہ تمام کو صحت و شفا نصیب فرما. تمام کی مصیبتیں بلائیں زمینی آسمانی روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.